سرمایہ کاری صرف اور صرف قومی مفادات کے تحفظ کا نام ہے۔ سیدھا سادہ کلیہ یہ ہے کہ کون سا ملک آپ کی کتنی معاشی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور سفارتی یا اسٹریٹجک محاذ پر آپ کا کس قدر ساتھ دیتا ہے۔ مثلا ہم نے اس سے کبھی سروکار رکھا ہے اور نہ رکھنا چاہیے کہ چین کا اندرونی نظام کیسا ہے اور اس کی معاشرت کن خطوط پر استوار ہے۔ سینئر پاکستانی صحافی و کالم نگار سلیم صافی اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں پسند ہو یا ناپسند لیکن ہمیں ترکی یا سعودی عرب یا ملائیشیا وغیرہ کے اندرونی نظام سے بھی کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہم نے کبھی رکھا ہے۔ غرض سفارتکاری دنیا کا نازک ترین کام ہے جس میں بلیک اینڈ وائٹ انداز میں نہیں سوچا جاتا بلکہ آپ کو گرے ایریاز میں اپنا راستہ نکالنا ہوتا ہے۔ مذکورہ پیمانوں پر پرکھنا ہو تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہمارے لیے دنیا کے اہم ترین ممالک بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ دو ممالک لاکھوں پاکستانیوں اور بالخصوص غریب پاکستانیوں کے رزق کا وسیلہ اور پاکستان کے لیے اربوں روپے کے زر مبادلہ کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے ہماری خاطر انڈیا سے ٹکر نہیں لی، لیکن جب ہم نے انڈیا کے جواب میں دھماکے کیے تو سعودی عرب نے ہماری مدد کی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ گزشتہ چند برسوں میں مڈل ایسٹ کی سیاست اور معیشت میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ ایک تو صرف تیل پر ان کی معیشت کے انحصار کا سلسلہ ختم ہونے لگا، بلکہ عرب ممالک مالی مشکلات کا بھی شکار ہونے لگے۔ دوسری طرف عرب سپرنگ کے بعد ان کو اخوان المسلمین اور داعش وغیرہ کے خطرات درپیش ہونے لگے۔ اسی طرح کے ایک اپنے عرب ملک قطر کے ساتھ تعلقات نہ صرف خراب ہو گئے بلکہ اس کے بارے میں ان کی حساسیت بہت بڑھ گئی۔ ایران سے ان کی مخاصمت پرانی ہے لیکن اس دوران ترکی سعودی عرب کے مقابلے میں آ گیا۔ ان اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وغیرہ اسرائیل سے اپنے تعلقات بہتر بنانے لگے۔ ایران سے ان ممالک کی مخاصمت چونکہ پرانی تھی اس لیے پاکستان کے تجربہ کار سابق حکمران ان دونوں کے مابین توازن قائم رکھے ہوئے تھے، لیکن ترکی، قطر اور ملائیشیا وغیرہ کے ساتھ ان کی مخاصمت نئی تھی اور بدقسمتی سے اس دوران پاکستان میں نئے اور نا تجربہ کار حکمران سامنے آئے۔ اس لیے افراط و تفریط سے کام لے کر انہوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں کو ناراض کیا۔ افراط و تفریط کا یہ لفظ میں سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں۔ بدقسمتی سے اقتدار میں آنے سے قبل عمران خان سعودی عرب کو میاں نواز شریف اور UAE کو آصف زرداری کا سرپرست سمجھتے تھے، چنانچہ وہ دل میں ان دونوں ممالک سے متعلق ایک پرخاش رکھتے تھے اور یمن کے قضیے کے وقت انہوں نے راحیل شریف کے ساتھ مل کر نواز شریف کے لیے ایسے حالات پیدا کیے وہ سعودیوں کی توقعات پر پورا نہ اتر سکے، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور UAE میاں صاحب سے شدید ناراض ہو گئے۔ راحیل شریف نے اس وقت عربوں کو یہ تاثر دیا کہ وہ تو مدد کرنا چاہ رہے تھے لیکن نواز شریف نے کرنے نہیں دی، لیکن عمران خان کا معاملہ جوں کا توں رہا۔ اقتدار میں آنے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب اور UAE کے حکمرانوں سے عمران خان کی دوستی تو کرا دی، لیکن ظاہر ہے کہ سفارتی نزاکتوں اور عربوں کی حساسیت کو چند روز میں انہیں سمجھانا ممکن نہیں تھا۔ عمران خان یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان دنوں سعودی عرب اور UAE، قطر اور ترکی کے بارے میں ایران سے زیادہ حساس ہو چکے ہیں۔ چنانچہ خان صاحب نے UN جاتے ہوئے پہلے طیب اردوان کے ساتھ جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس پر سعودیوں نے ناراضگی ظاہر کر دی تو طیب اردوان کو چھوڑ کر انہوں نے سعودی عرب کا راستہ اختیار کیا۔ وہاں سے محمد بن سلمان کے جہاز میں امریکہ گئے، لیکن ادھر جا کر ترکی، ملائیشیا اور ایران کے ساتھ نیا اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا اور ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرانے کی بڑ مار دی۔ چنانچہ سعودی عرب شدید ناراض ہوا اور ان سے جہاز بھی واپس منگوا لیا گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوالالمپور کانفرنس سے پہلے معاملات درست کر لیے جاتے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ سعودی عرب شدید رد عمل دکھائے گا وہ محمد بن سلمان کو منانے کے پاس چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے موقف میں لچک پیدا نہیں اور وہ ترکی سے معذرت کر کے واپس پاکستان لوٹ آئے۔ عمران خان یہ اندازہ نہیں کر سکے کہ شاہ سلمان کی نسل تک
कि सऊदी हुक्मरान वो थे जिन्होंने तेल से कब्ल के वक्त को देखा था और वो ज्यादा रिवायत पसंद थे, इसलिए ताल्लुकात बनाने और बिगाड़ने में कबायली मुरव्वतों का ज्यादा ख्याल रखते थे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की नस्ल नए हालात में जवान हुई है। तुर्कों और मलाइशियन का मजाज अलग है। उनको पाकिस्तान की मजबूरियां समझाई जा सकती थीं, लेकिन कुछ अरसा बाद इमरान खान अपने बाज अरब मुखालिफ मुशीरों के मशवरे पर दोबारा मलाइशिया जा पहुंचे और वहां ये ऐलान कर डाला कि कुआलालंपुर ना आकर उन्होंने गलती की और ये कि वो अगले साल जरूर आएंगे, जिस पर लामुहाला सऊदी अरब ने नाराज होना था। दूसरी तरफ उनके एक खास वजीर कतरियों के साथ खुफिया मुलाकातें और कारोबारी मंसूबे बनाते रहे। इधर से वो तुर्की के ड्रामे अर्तुगल को पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर दिखाने लगे और बिला जरूरत तकारीर में तैयब अर्दवान की तारीफें करने लगे, जिससे सऊदी अरब और यूएई ने ये तासुर लिया कि शायद पाकिस्तान कैंप में जाने का फैसला कर चुका है। चुनाचे उन्होंने कुछ रकम वापस मांग ली, जिस पर तैश में आकर खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी से ओआईसी का मुतबादिल फोरम बनाने का बयान दिलवा दिया, जिसने जलती पर तेल का काम किया। ऐसा हरगिज नहीं है कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त अमलन पाकिस्तान में कोई वजीर खारजा नहीं, बल्कि खान साहब खुद वजीर खारजा हैं। शाह महमूद कुरैशी सिर्फ तर्जुमानी करते हैं, वो मामलात को समझते हैं, लेकिन खान साहब और खान साहब के सरपरस्त खौफ से कोई कदम नहीं उठाते। रात को खान साहब अपने सेक्रेटरी और एक वफाकी मुशीर वगैरह के साथ बैठकर कोई मंसूबा बना लेते हैं और सुबह हमारी खारजा पॉलिसी बन जाती है। इसी तरह दिन को पिंडी से किसी अफसर के जहन में कोई ख्याल आ जाता है जो दफ्तर खारजा को बता दिया जाता है और अगले लम्हे वो हमारी खारजा पॉलिसी बन जाती है। इन दिनों ये खबर आम कर दी गई है कि यूएई ने पाकिस्तान के लिए हर किस्म के वीजों पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि हकीकत ये है कि वीजों का इजरा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया, बल्कि कुछ सख्त की गई है। लेकिन हमारी वजारत खारजा का ये हाल है कि ना यूएई के हुक्काम के साथ बात की और ना कौम को ये बता सकी कि वीजों से मुतालिक हकीकी पॉलिसी क्या है। मौजूदा हुक्मरान तो इक्तदार खत्म होते ही अमरीका, बरतानिया और कनाडा चले जाएंगे, लेकिन जिन लाखों पाकिस्तानियों का मुआशी मुस्तकबिल इन मुमालिक से मुंसलिक है का क्या होगा।